الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام هل من ناصر ينصرنا صلى یہ مجالس اعزا اور یہ ایام اعزا جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت اور ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اور ہمارے ہدایت اور نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہو اس کا جو استعمال کرنے کا طریقہ ہے اگر اس طریقے سے اسے استعمال کی جائے اور اس طریقے سے اگر اس کی برخورد کی جائے تو یقیناً وہ انسان کے لیے مفید اور فائدہ مند ثابت ہے۔ اور اصول اور طریقے سے ہٹ کے اگر انسان کوئی کام کرے وہ کام تو ہوگا، وہ عمل وجود میں آئے گا، لیکن اس کا اثر نظر نہیں آئے گا۔ الحمدللہ جو آج اس شہر میں فضا بنی ہوئی ہے، ہم اکثر یہی کہتے ہیں کہ جہاں اس طرح کا ماحول، اس طرح کی فضا بنی ہوئی ہے وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد اس انسان کے لیے اسباب کمال پیدا کیے تاکہ ان اسباب کے ذریعے انسان کمال حاصل کرے، ان اسباب کے ذریعے انسان بلندی حاصل کرے۔ ورنہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کی حیثیت آپ جانتے ہیں کیا ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ جب ایک بچہ شکم مادر سے باہر آتا ہے، اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو کچھ نہیں جانتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا، اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہوتا۔ اب اسے اس دنیا میں آنے کے بعد مقام بھی حاصل کرنا ہے، مرتبہ بھی حاصل
کرنا ہے، کمال بھی حاصل کرنا ہے، فضائل بھی حاصل کرنا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو انسانیت کے لیے شایان شان ہے اسے اس دنیا میں حاصل کرنا ہے۔ لہذا اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے جو ہمیں بہترین اسباب دیے ہیں، ان بہترین اسباب میں ایک ہے قرآن ناطق، ایک ہے قرآن صامت، کہ اگر انسان کمال حاصل کر سکتا ہے، انسان بلندی حاصل کر سکتا ہے تو ان اسباب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، اہل بیت کے ذریعے۔ لہذا جن لوگوں نے قرآن اور اہل بیت کو اپنایا، قرآن اور اہل بیت کا دامن پکڑا، وہ لوگ کمال سے ہمکنار ہوئے، اور جن لوگوں نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ دیا، مانتے تو ہیں مگر جس طریقے سے ان کی باتوں پر، ان کی گفتگو پر، ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے اس اعتبار سے نہیں کرتے، وہ لوگ کمال تک نہیں پہنچتے۔ اور کمال کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس دولت آ جائے تو آپ صاحب کمال ہو گئے، آپ کے پاس گاڑی آ گئی تو آپ صاحب کمال ہو گئے، آپ کے پاس بہترین گھر آ گیا تو آپ صاحب کمال ہو گئے۔ کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر انسانیت آ جائے، ایک انسان صاحب عزت بن جائے، ایک بے شرف انسان باشرف بن جائے، ایک انسان اس کے اندر کرامت پیدا ہو جائے۔ یہی چیزیں انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں، یہی ایک انسان کا کمال ہے جہاں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو عزیزوں، کمال تک پہنچنے کے لیے دو راستے ہیں، دو اسباب ہیں، دو ذریعے ہمارے پاس ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ قرآن بھی انسان کو بلندی پر لے جانا چاہتا ہے، اہل بیت بھی جو انسان کو بلندی پہ لے جانا چاہتا ہے، چونکہ یہ دونوں آسمانی مخلوق ہیں ہی، چونکہ یہ دونوں چیزیں جہانی ہیں، یہ آسمانی ہیں، یہ آفاقی ہیں، لہذا جب ایک انسان ان سے وابستہ ہوگا تو یہ جہاں کی ہیں یہ وہاں لے کے جائیں گے، یہ وہاں تک پہنچائیں گے، قرآن بھی پہنچائے گا اور اہل بیت بھی پہنچائے گا۔ لیکن جو لوگ ان سے جدا ہو گئے ان کی زندگی اتنی محدود ہو گئی، اتنی محدود ہو گئی، اتنی محدود ہو گئی، جو انسان جہانی تھا آج وہ انسان اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا، اتنا انسان اپنے آپ کو محدود کر دیا اس نے۔ تو ان دونوں چیزوں کو انسان چاہیے کہ صحیح طریقے سے عمل کرے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور صحیح طریقے سے کرنے کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی حاصل ہوگا، جو بھی بلندی حاصل ہوگی، جو بھی کمال حاصل ہوگا، تلاوت کر کے، قرآن ختم کر کے نہیں، قرآن پہ غور و فکر کر کے ہوگا، قرآن پر غور و فکر کر کے ہوگی۔ اور جب قرآن پڑھنے کے لیے کہا گیا تو قرآن پڑھنے کے لیے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، توجہ کیجئے، قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، یہ نہیں کہ جتنی جلدی قرآن ختم ہو جائے اچھا ہے، جتنی جلدی ہم قرآن کو ختم کر لیں گے اتنا ہمارا نام ہوگا۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، یہ ہے اللہ کی کتاب۔ اللہ کی دنیاوی کتابیں جب ہمارے سمجھ میں آسانی سے نہیں آتی تو یہ کتاب کیسے سمجھ میں آئے گی؟ لہٰذا اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے۔ جب ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے، جب آہستہ آہستہ پڑھیں گے تو آپ قرآن کو سمجھیں گے بھی، آپ قرآن کے اوپر عمل بھی کریں گے۔ اور جب یوں ہی سرسری طریقے سے آپ پڑھتے چلے گئے تو نہ عمل ہو پائے گا، نہ آپ قرآن سمجھ پائیں گے۔
لہٰذا ختم کرنے کے اوپر کبھی نہ جائیے کہ ہم قرآن ختم کر دیں. کبھی بچوں کو قرآن پڑھا کے یہ نہ فخر کریے کہ ہمارے بچے قرآن ختم کر لیے، بلکہ فخر اس بات پر کریے کہ ہمارے بچے نے قرآن کی کتنی آیتوں کو سمجھا، کتنی آیتوں کو انہیں ترجمہ معلوم ہے، کتنے سوروں کا انہیں ترجمہ معلوم ہے. اس پر انسان کو خوش ہونا چاہیے، ورنہ آیتیں تو ہر ایک یاد کر لے لیتا ہے. ایک ہندو بھی بہت سی آیتیں یاد کیے ہوئے ہیں، وہ بھی بہت سے سورے یاد کیے ہوئے. بھائی اس میں ہم میں پھر فرق کیا رہا؟ وہ بھی یاد کیے ہوئے، ہم بھی یاد کیے ہوئے، وہ بھی حفظ کیے ہوئے، ہم بھی حفظ کیے ہوئے ہیں. فرق تو وہاں ہوگا جب انسان عملی میدان میں آئے گا. ہم میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ وہ قرآن یاد کے اپنی جگہ رہ گیا، ہم نے قرآن کی آیت پڑھ کے قرآن سے آگے بڑھنے کی کوشش کی. جب یہ ہوگا تب یہ انسان کمال. تو دو چیزیں ہمارے پاس ہیں. ایک قرآن کے لیے قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، یہ قرآن ثابت ہے. دوسرا ہے قرآن ناطق. یہ جو میں یہ گفتگو لے کے آیا صرف یہاں کے حالات وجہ مجھے کچھ اور بیان کرنا تھا. قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، چونکہ یہ اسباب ترقی اور اسباب کمال ہے. قرآن ناطق جس طریقے سے قرآن صامت ہے، بغیر تدبر کیے، بغیر تفکر کیے، بغیر سوچے سمجھے سمجھ میں نہیں آئے گا، ویسے یہ آسمانی مخلوق بھی آسانی سے سمجھ میں نہیں آئیں گے، آسانی سے سمجھ میں نہیں آئیں گے. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر قرآن صامت کے لیے ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے سکون سے اطمینان سے پڑھیے اور سنیے تاکہ ترقی اور کمال تک پہنچیے. اسی طریقے سے یہ 2 مہینے 8 دن جو آپ کے پاس بہترین نعمت اور دولت عزاداری کی شکل میں ہے، سکون اور اطمینان کے ساتھ سنیے اور سمجھیے اور ٹھہر ٹھہر کے اس کے اوپر غور کریے. تو جس طریقے سے قرآن بلندی پہ لے جائے گا ویسے ہی اہل بیت آپ کو لے کے جائیں گے. اس لیے کہ یہ مجلسیں زور بیانی کا نام نہیں ہے، مفہوم و معانی کا نام ہے. یہ مجلسیں پیچھے جانے کا نام نہیں ہے، آگے بڑھنے کا نام ہے. یہ مجلسیں ضلالت کا نام نہیں ہے، ہدایت کا نام ہے. یہ مجلسیں جہالت کا نام نہیں ہے، علم و معرفت کا نام ہے. یہ مجلسیں منبر توڑنے کا نام نہیں ہے، لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا نام ہے. یہ مجلسیں سماج اور معاشرہ میں اصلاح پیدا کرنے کا نام ہے، فساد پیدا کرنے کا نام نہیں ہے. یہ بہترین ذریعہ ہے. یہ کب؟ یہ اس وقت جب انسان سوچے، جب انسان سمجھے، جب انسان فکر کرے. ورنہ اگر سوچیں گے نہیں، فکر نہیں کریں گے، غور نہیں کریں گے تو جس طریقے سے ہیں اسے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. یہ بہترین موقع ہے، بہترین موقع ہے. 2 چیزیں عزیزوں دیکھیں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے اہل بیت. اگر ان دونوں کو آپ دیکھیں تو قرآن پڑھنے، پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے کا بہترین موقع ماہ رمضان ہے. بہترین ایسی فضا ہوتی ہے، ایسا ماحول ہوتا ہے کہ قرآن نہ پڑھنے والا بھی، قرآن نہ سننے والا بھی، قرآن نہ سمجھنے والا بھی کم سے کم 1 مہینہ قرآن پڑھنے اور سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اور امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی ایک بہار، ہر چیز کے لیے ایک بہار ہے اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے. بہار ماہ رمضان ہے. لہٰذا ماہ رمضان میں اس کے لیے کہ ماہ رمضان میں
اگر تلاوت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، اطاعت کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، معصوم فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اگر نہ بخشوا سکے تو آپ پھر ماہ رمضان کا انتظار کریں۔ ایسا ماحول ہے جہاں شب قدر ہے، جہاں نزول قرآن ہے، جہاں قرآن اور عبادت سے ہٹ کے کچھ ہے بھی نہیں، مسجد میں نہ آنے والا بھی مسجد میں آ رہا ہے، نماز نہ پڑھنے والا بھی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ نہ رکھنے والا بھی روزہ رکھ رہا ہے۔ ایسے ماحول میں اگر انسان اپنے آپ کو نہ بخشوا سکا، ایسے ماحول میں اگر انسان جو ہے مرضی معبود نہ حاصل کر سکا تو اس کے لیے چھٹے امام فرماتے ہیں آئندہ سال ماہ رمضان کا انتظار کریں۔ عزیزو، جس طریقے سے قرآن ناسامت کا بہترین اور بہار کا مہینہ ماہ رمضان ہے، اہل بیت کے لیے بہترین بہار کے دن محرم اور سفر ہیں۔ اگر اس میں انسان ذکر اہل بیت سن کے اپنے آپ کو فضیلتوں سے آراستہ نہ کر سکا، علم و معرفت نہ حاصل کر سکا، تو انسان پھر ایک سال انتظار کرے ماہ محرم کا۔ کون زندہ رہے گا؟ کون اس دنیا میں باقی رہے گا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ بھروسہ نہیں۔ تو یہ دو چیزیں عزیزو، قرآن اور اہل بیت، یہ بہترین جگہ ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ غور کریں، آپ فکر کریں، آپ سمجھیں کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کی اہمیت کیا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے ہمیں بہت زیادہ فضیلتیں دی ہیں، مگر ہم سمجھ نہیں پاتے، ہمیں احساس نہیں ہوتا ان فضیلتوں کا۔ یہ جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وقت ہوتا ہے تو آپ کیوں حاضر ہو جاتے ہیں؟ اتنی تعداد میں کیوں جمع ہوتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی فکر کیا آپ نے؟ بہت سے لوگ بلانے پہ آتے ہیں، بہت سے لوگ بلانے پہ ان کو بلایا نہیں جاتا پھر بھی آتے ہیں۔ یہ کیوں آتے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی بہترین مقام ہے جہاں انسان آ کے امام حسین علیہ السلام کے نام پہ جمع ہوتا ہے اور یہاں سے ایک پیغام لے کے جاتا ہے جو پوری دنیا میں یہ پیغام نشر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس آج اس دنیا میں دو چیزیں ہیں، ایک موقع حج کا ہے اور ایک موقع یہ عزاداری کا ہے۔ جہاں حج کے موقع پر عالم انسانیت کو پیغام پہنچایا جاتا ہے، اور وہیں یہ عزاداری ہے جہاں اس عزاداری کے ذریعے عالم انسانیت کو پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ حج کے موقع پر جتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، عزاداری کے موقع پر جتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، شاید اتنے لوگ کبھی جمع نہیں ہوتے۔ یہ حج کے موقع پر کیوں جمع ہوتے ہیں؟ توجہ کیجیے، یہ حج کے موقع پر کیوں جمع ہوتے ہیں؟ تاریخ آپ دیکھیں، روایات آپ دیکھیں کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور خانہ کعبہ کو تعمیر جب کر لیا تو اللہ نے حکم دیا ابراہیم اس خانہ کعبہ کو طاہر کرو، پاک کرو، تاکہ اب لوگ یہاں آئیں اور آنے کے بعد اس کا طواف کریں، رکوع کریں، سجدہ کریں، یہاں آ کے عبادت کریں۔ سورہ حج پڑھیے، ارشاد ہوتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ۔ جناب ابراہیم نے اذان کہی، لوگوں کو دعوت دی۔ جب جناب ابراہیم نے لوگوں کو دعوت دی، اذان کہی، تو اللہ نے حکم دیا ہواؤں کو کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس آواز ابراہیمی کو اپنے دوش پہ سوار کر کے دنیا کے گوشے گوشے میں آواز ابراہیمی کو پہنچاؤ، دنیا کے گوشے گوشے میں اس آواز ابراہیمی کو پہنچاؤ۔ ہوا نے آواز ابراہیمی کو اپنے دوش پہ سوار کیا،
سوار کر کے دنیا کے ہر کونے میں اس آواز کو پہنچایا۔ اب روایت کہتی ہے کہ اس وقت ابراہیم نے دعوت دی تھی، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اذان دی تھی، اس وقت لوگوں کو بلایا تھا، لیکن آج تک لوگ حج کرنے کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ روایت ہے کہ لوگ حج کرنے اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ جناب ابراہیم نے اس وقت جو آواز دی تھی، جو اذان کہی تھی، جو لوگوں کو مدعو کیا تھا، لوگوں کو دعوت دی تھی، جن کے کانوں میں جناب ابراہیم کی آواز پہنچی تھی، خون کی طرح اس آواز کو بھی اللہ نے نسلوں میں منتقل کی، نسلوں میں منتقل کی، اور نسلوں میں منتقل کرنے کے بعد آج جتنے بھی لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ سب جناب ابراہیم کی آواز کی دین ہے کہ جو لوگوں کے نسلوں میں یہ آواز، یہ اذان منتقل کی گئی ہے، اس اذان اور اس آواز اور اس صدا کی دین ہے کہ آج حاجی خانہ کعبہ میں جناب ابراہیم کی آواز پر جمع ہوتے ہیں، وہاں جا کے جمع ہوتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی صدا تھی، یہ ان کی آواز تھی کہ جو حج کے موقع پر لوگ جمع ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے جمع ہو رہے ہیں۔ تو عزیزوں، جس طریقے سے آج حج کے موقع پر جمع ہونے والے حاجی صدائے ابراہیمی کی وجہ سے جمع ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے عزاداری کے نام پہ جمع ہونے والے، امام حسین علیہ السلام کے نام پہ جمع ہونے والے، یہ کسی اور کی دعوت پہ نہیں جمع ہو رہے ہیں، یہ حسین کی اس آواز پہ جمع ہو رہے ہیں جو کربلا میں کہا تھا حل من ناصر ینصرنا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد پر۔ کون ہے حل من ناصر ینصرنا؟ کون ہے جو میری نصرت کرے گا؟ کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ کب کہا تھا امام حسین علیہ السلام نے؟ سن 61 ہجری میں 10 محرم کو یہ آواز بلند کی تھی، کہاں؟ کربلا کے میدان میں۔ کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ کون ہے جو میری نصرت کرے گا؟ تو عزیزو، یہاں جمع ہونے والے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ سب کے سب ناصران حسین ہیں۔ اپنے مقام کو سمجھیں، اپنے مرتبے کو سمجھیں، یہ سب کے سب ناصران حسین ہیں، یہ حسین کے ناصر جمع ہوئے ہیں۔ اور عزیزو، حسین کے ناصر کو کیسا ہونا چاہیے؟ حسین کے ناصر کو کیسا ہونا چاہیے؟ امام نے کیا کہا تھا جب اصحاب نے، جب امام کے چاہنے والوں نے، جب کربلا کے ان ناصروں نے اپنے نصرت اور اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے امام کے سامنے حجت تمام کی، تو مولا نے کیا کہا تھا کہ ایسے ناصر نہ میرے نانا کو ملے، ایسے ناصر نہ میرے بابا کو ملے، ایسے ناصر نہ میرے بھائی کو ملے جیسے ناصر مجھے ملے ہیں۔ تو عزیزو، ہم اگر ناصران حسین ہیں تو ایسے ہی ناصر ہو کہ ہمارے جیسا کوئی ناصر نہ ہو۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ ناصر بنے، ناصر۔ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری نصرت کرے؟ ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ جب امام نے یہ آواز بلند کی تھی، نصرت کے لیے آئے تھے، ملائکہ آئے، انبیاء آئے، جن جنات آئے، امام نے سب کو واپس کر دیا۔ جاؤ مولا، جب آپ کو نصرت کی ضرورت ہے، نصرت کے لیے آپ نے بلایا، تو پھر واپس کیوں کر رہے ہیں؟ واپس کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ ان سے مدد کیوں نہیں لیتے؟
یہ آپ کی نصرت کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ ان سے نصرت کیوں نہیں لیتے؟ امام نے کہا نہیں، میں جس نصرت کے لیے طلب کر رہا ہوں، میں جس مدد کے لیے لوگوں کو پکار رہا ہوں، یہ نصرت اور یہ مدد نہیں ہے کہ لوگ آئیں اور مجھے میرے اس جسم کو تیروں سے بچائیں، لوگ آئیں اور میرے جسم کو تلواروں سے بچائیں، لوگ آئیں اور میرے جسم کو لوگ نیزوں سے بچائیں۔ میں اس نصرت کے لیے نہیں بلا رہا ہوں، میں اس مدد کے لیے نہیں بلا رہا ہوں۔ اگر یہ نصرت ہمیں چاہیے ہوتی تو ہمیں کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی، ہمارا ایک ننھا مجاہد کافی تھا، ہمارا ایک جوان کافی تھا، ہمارے بچے کافی تھے، تو پھر مولا بلا کس لیے رہے ہیں؟ یہ کون سی نصرت ہے، یہ کون سی مدد ہے جس کے لیے آپ بلا رہے ہیں، جس کے لیے آپ طلب کر رہے ہیں؟ تو امام نے کہا مجھے اپنے جسم کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جسم کو بچانے کے لیے نہیں بلا رہا ہوں، میں اس جسم کو نیزوں سے بچانے کے لیے نہیں بلا رہا ہوں، میں اس جسم کو تلواروں سے بچانے کے لیے نہیں بلا رہا ہوں، میں جو یہ آواز بلند کر رہا ہوں اس جسم کو بچانے کے لیے نہیں، اپنے مقصد کو بچانے کے لیے، میں اپنے مقصد کو بچانے کے لیے آواز دے رہا ہوں۔ حل من ناصر ینصرنا، اور یہ آواز سن 61 ہجری ہی تک نہیں ہے، یہ قیامت تک کی آواز ہے۔ عالم انسانیت کو میں یہ آواز دے رہا ہوں کہ جہاں بھی رہو میری یہ آواز تمہارے کانوں میں گونجتی رہے کہ میں نے اپنے مقصد کو بچانے کے لیے تمہیں پکارا ہے، تمہیں دعوت دی ہے۔ واقعاً اگر تم میرے چاہنے والے ہو تو چاہے کچھ اور بچانا نہ یہ بچانا، میرے مقصد کو ضرور بچانا۔ میرے ہدف کو بچانا، میرے مقصد کو بچانا۔ ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ مقصد کو بچانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہم انسانیت کو بچانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ جو آج ہماری عزتیں پامال ہو رہی ہیں، ان عزتوں کو بچانے کے لیے ہم جمع ہو رہے ہیں۔ یہ جو آج ہماری شرافت پامال کی جا رہی، ہم اس کو بچانے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ آج جو ہمیں بے حجاب کیا جا رہا ہے، ہم اس حجاب اور اس پردے کو بچانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج جو انسانیت، آدمیت، کرامت، یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم ان کو بچانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ امام نے یہ کہا تھا ہمیں ان چیزوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ امر بالمعروف نہیں ہو رہا ہے، امر بالمعروف کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئیے۔ ایسا نہیں کہ آپ یہاں آئیے جا کے سن کے چلے جائیے، گھر میں اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو بھی آپ کے اندر تنبیہ کرنے کی صلاحیت نہ ہو، اپنے گھر کو بھی آپ کو سدھارنے کی صلاحیت نہ ہو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کے جب انسان ناصر بن کے آتا ہے تو ناصروں کا کام کیا ہوتا ہے؟ ناصر سوال کرتے ہیں، مولا میں یہاں جمع ہوں، بتائیے مجھے کیا کرنا ہے؟ یہ مجلسیں یہی ہیں کہ یہاں جو آپ جمع ہوئے ہیں، یہاں آپ کو عہد کرنا ہے، یہاں آپ کو قسم کھانا ہے۔ مولا آپ نے بلایا تھا، ہم آ گئے ہیں، بتائیے کیا ذمہ داری ہے، ہمیں ذمہ داری دیجیے۔ عزادار کہتے ہی اسے ہیں جو ذمہ دار ہو، غیر ذمہ دار انسان کو عزادار نہیں کہتے۔ یہاں ذمہ داریاں تقسیم ہوتی ہیں، یہاں ذمہ داروں کا کام ہے یہاں سے ذمہ داریاں لے کے جائیں، یہاں سے امانتیں لے کے جائیں، یہاں سے پیغام لے کے جائیں، یہاں سے اہداف حسینی لے کے جائیں، یہاں سے کردار حسینی لے کے جائیں، یہاں سے اخلاق حسینی لے کے جائیں، یہاں سے لے جائیں اور پھر منتشر کریں۔ اس لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، ورنہ جمع ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں آپ جمع ہوئے ہیں، آئے ہیں ایک ناصر بن کے، آپ کو سوال کرنا چاہیے، یہاں ایک عہد کرنا چاہیے، مولا آ گیا، آپ کا ناصر بن کے آیا۔
یہاں آپ کا سر نہیں مانگا جا رہا ہے، آپ کے بازو نہیں مانگے جا رہے ہیں، آپ کے سینے نہیں مانگے جا رہے ہیں، آپ کے گلے نہیں مانگے جا رہے ہیں، آپ سے مقصد کی حفاظت مانگی جا رہی ہے۔ اگر اتنا بھی ہم نہ دے سکے، اگر اتنا بھی ہم نہ کر سکے، تو پھر واقعی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کچھ نہیں چاہیے امام کو، صرف مقصد کی حفاظت چاہیے۔ الحمدللہ ہم کر سکتے ہیں۔ امام نے صرف ایک آواز نہیں بلند کی، ایک مرتبہ تو کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری نصرت کرے، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ امام کسی پر خاموش نہیں ہوا۔ ایک منزل اور آگے آتی، وہ منزل کون سی؟ جب امام جنگ کے میدان میں آتے ہیں اور جنگ شروع کرتے ہیں۔ یہ جب رسول کے نواسا جنگ کرنے لگتا ہے تو جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ آواز دیتا ہے۔ ایک مرتبہ جنگ کرنے سے پہلے آواز دی ہے، ایک مرتبہ جنگ کے دوران آواز دی ہے۔ جنگ کے دوران کون سی آواز دی؟ یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا ما لی انادیکم ولا تجیبون۔ کربلا واقعاً غور و فکر کا نام ہے، سمجھیے، ورنہ پوری زندگی اگر گزر جائے گی کربلا سمجھیں گے نہیں تو کبھی نہیں سمجھ میں آئے گی۔ کربلا ایک سمندر ہے، اس میں بہت گہرائی ہے، بہت گہرائی ہے۔ ابھی تک شاید ہم ساحلوں پہ ٹہل رہے ہیں، جو ہمیں سیپیاں مل جاتی ہیں، ہمیں معمولی چیزیں مل جاتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کربلا مل گئی، جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ آپ سمندر کے کنارے سے سیپیاں چن کے لے جا رہے ہیں، یہ سمندر کے کنارے سے آپ کنکر اور پتھر چن کے لے جا رہے ہیں۔ سمندر کے اگر آپ کو موتیوں اور لولو و مرجان ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے تو آپ کو گہرائی میں اترنا ہوگا۔ سوچیں اور فکر کریں گے کربلا کیا ہے۔ صرف کربلا کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دنیا کی ساری جنگیں فراموش کر دی گئیں، لیکن ایک کربلا کی جنگ آج تک یاد کی جا رہی ہے۔ ورلڈ وار تک بھلا دیے گئے، جہاں لاکھوں جانے گئی، مگر کیا خصوصیت ہے، کیا بات ہے کہ ان 72 کو آج تک یاد کیا جا رہا ہے۔ کہاں لاکھوں لوگ مارے گئے، ان لاکھوں لوگوں کا ذکر ہونا چاہیے یا 72 کا؟ تقریباً 1375 سال ہو رہے ہیں، اس 72 کی یاد میں اضافے کے علاوہ کمی نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ یہی ہے کہ جیسے جیسے انسان غور کرتا جائے گا، جیسے جیسے فکر کرتا جائے گا، ویسے ویسے میدان اور ہموار ہوتے جاتے ہیں، ہے نہیں؟ جو جاہل ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن جو عالم ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں جاہل ہوں۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اپنی جہالت کا اعتراف کرتا رہتا ہے، چونکہ بہت ایک وسیع میدان ہے۔ ہم نے ایک معمولی سی چیز کو علم سمجھ لیا تھا، لیکن علم معمولی چیز کا نہیں، سمندر ہے۔ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اپنی جہالت کا اعتراف کرتے جائیں گے۔ جس کے نزدیک علم معمولی چیز ہے، ایک مختصر سی چیز کا نام ہے، وہ اپنے آپ کو فوراً عالم کہہ دے گا، علامہ کہہ دے گا، سب کچھ کہہ دے گا، مگر جو واقعاً جانتا ہے علم کی وسعت کیا ہے، جیسے جیسے وہ پڑھتا جائے گا اپنے آپ کو جاہل کہتا جائے گا۔ میں جاہل۔ امام نے آواز بلند کی ایک اور کربلا کے میدان میں۔ وہ آواز کون سی تھی؟ یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا ما لی انادیکم ولا تجیبون۔ اے میرے شیرو، اے میرے بہادرو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا آقا، تمہارا مولا تمہیں آواز دے رہا ہے اور تم جواب نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا آقا،
دفن کیا جائے، دوبارہ پھر زندہ کیا جائے، ہماری لاش کو جلایا جائے، اس کی راکھ کو ہواؤں میں منتشر کیا جائے، پھر زندگی دی جائے، مولا میں پھر آپ کے اوپر جان قربان کروں گا، میرے شیرو تمہیں کیا ہو گیا؟ یا ابطال الصفا ویا فرسان الحجر، کیا ہو گیا؟ توجہ کیجئے، آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میری آواز پر لبیک کیوں نہیں کہتے؟ امام نے کہا میرے شیرو تمہیں کیا ہو گیا؟ میری آواز پر لبیک کیوں نہیں کہتے؟ میرا جواب کیوں نہیں دیتے؟ آواز آتی ہے کہاں سے؟ لاشوں سے، ان شہیدوں کے جسموں سے، لبیک لبیک یا ابن رسول اللہ۔ مولا اب بھی حاضر ہوں، مولا اب بھی آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں، اب بھی آپ کی نصرت کے لیے تیار ہوں، مگر کیا کروں؟ موت نے مجبور کر دیا۔ مولا آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ میرے ناصر یہی جواب دیں گے؟ میں مجبور ہوں، موت نے مجھے مجبور کر دیا، کیوں انہیں بلا رہے ہیں؟ ابھی ابھی یہ قتل ہوئے، بھوک اور پیاس کے بعد شہید ہوئے، ان کو کم سے کم میدان میں سکون سے پڑے رہنے دیجئے، کیوں ان کو بلا رہے ہیں؟ کیوں ان کو دعوت دے رہے ہیں؟ کیوں ان کو پکار رہے ہیں؟ میرا امام کیا کہے گا؟ میں ان کو پکار کے قیامت تک کے انسانیت کو پکار رہا ہوں، انسانیت کو پکار رہا ہوں، اور انہیں پکار کے میں دنیا والوں کی مجبوریوں کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو دنیا والے اب فوراً اپنی مجبوری ظاہر کر دیتے ہیں، میں مجبور ہوں، کیا کروں؟ کیسے دین کی خدمت کروں؟ میں مجبور ہوں، کیسے کیا کروں؟ اسلام کی نصرت کروں؟ میں مجبور ہوں، کیا کروں؟ امام نے کہا ان سے بڑے تم مجبور ہو سکتے ہو؟ ان سے بڑے تم مجبور ہو سکتے ہو؟ تمہارے جسموں میں بھی انہی کی طرح تیر لگے ہوئے ہیں، انہی کی طرح تلواریں لگی ہوئی ہیں، انہی کی طرح تم بھی زخم کھائے ہوئے ہو، انہی کی طرح تم بھی 3 دن کے بھوکے اور پیسے ہو، مجبور ہو؟ نہیں، مولا یہی کہہ رہے ہیں جب یہ مجبور ہو کے میری آواز پر لبیک کہہ سکتے ہیں تو تم آزاد ہو کے لبیک کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تم آزاد ہو کے لبیک کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تم صحت مند ہو کے آزاد کیوں نہیں، صحت مند ہو کے لبیک کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ہم کو کہنا چاہیے لبیک لبیک یا حسین، ہمیں کہنا چاہیے لبیک۔ یہ کربلا والوں نے لبیک کہا۔ یہ امام ہمیں جگا رہے تھے، امام ہمیں بیدار کر رہے تھے، امام ہمارے شعور کو بھڑکا رہے تھے، امام ہمیں جو ہے فکر دے رہے تھے کہ دیکھو ان مجبوروں سے ہمارا خطاب نہیں ہے، ان مجبوروں سے ہمارا خطاب نہیں ہے، خطاب ہمارا عالم انسانیت سے ہے، قیامت تک کے لوگوں سے ہے جو اسلام کا دم بھرتے ہیں، جو قرآن کو مانتے ہیں، جو دین کو مانتے ہیں، جو امام کو مانتے ہیں، جو عزاداری کو مانتے ہیں۔ میں ان سے خطاب کر رہا ہوں، اے میرے شیرو، اے میرے ناصرو، اے میرے بہادرو، میری آواز پر لبیک کیوں نہیں کہتے؟ ہے ہم میں سے کھڑے ہوں لبیک، مولا میں لبیک کہتا ہوں، لبیک یا حسین، 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 ہو حیدری، یا
سوچنا چاہیے ہم کس کی بات پر لبیک کہہ رہے ہیں، کس کے نام پر ہم لبیک کہہ رہے ہیں، لبیک یا حسین. اس لیے کہ حسین کی آواز پر جو لوگ لبیک کہنے والے تھے، ایسے ناصر اور ایسے مددگار اور ایسے لوگ کسی کو نہیں ملے. انسان سوچے کس کی آواز پر لبیک کہنے جا رہا ہوں، کس کی آواز پر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں لبیک. آج دیکھیں یہ ساری چیزیں ہمارے درمیان بہت ایک دم رائج ہو گئی. آج کسی چیز میں واقع ہم کو ڈر ہی نہیں ہے. ہر چیز ہم آسانی سے کہہ بھی لیتے ہیں، ہر چیز آسانی سے بول بھی لیتے ہیں، ہر چیز کے قریب آسانی سے پہنچ بھی جاتے ہیں. لیکن جہاں معرفت ہوتی وہاں انسان آسانی سے نہیں پہنچتا. انسان گھبراتا ہے، انسان ڈرتا ہے. انسان آج دیکھیں جتنی آسانی سے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، ہنستے کھیلتے وضو کر لیتے ہیں، ہنستے کھیلتے آتے ہیں، جماعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. لیکن جن کے پاس معرفت ہوتی ہے، جب وہ وضو کرنے کے لیے آتے ہیں تو چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگتا ہے، مچھلی کی طرح تڑپنے لگتے ہیں. کس کے سامنے وضو کر کے جا رہا ہوں؟ کس کے سامنے وضو کرنا ہے؟ کس کے سامنے بھی جانا ہے؟ کس کی بارگاہ میں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ سوچتا ہے انسان، فکر کرتا ہے. معرفت بہت ضروری ہے. انسان سوچے اور انسان فکر کرے. اس مجلس کے بعد ایک مجلس اور ہے. عزیزان محترم، ہم اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے مقام اور اپنے مرتبے. ہمیں خطاب کیا جا رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا. کون ہے جو میری نصرت کرے؟ کون ہے جو میری مدد کرے؟ کہاں ہو میرے شیرو؟ کہ میرے بہادروں، شیرو بہادروں، میں بلا رہا ہوں، تم آواز نہیں دیتے، تم میری آواز پر لبیک نہیں کہتے، تم میری مدد اور نصرت کے لیے نہیں آتے. میری نصرت کے لیے آؤ، میری مدد کے لیے آؤ. کیا نصرت ہے امام کی، کیا مدد ہے امام کی؟ بس انسانیت کو بچا لو، انسانیت کو بچا لو. امام کا ایک پیغام، انسانیت کو بچا لو. اس انسانیت میں سب کچھ سمٹا ہوا ہے. انسانیت کو بچا لیا، سب کچھ بچ گیا. صرف ایک انسانیت کو بچائیے. جس دن آپ نے انسانیت کو بچا لیا، سب کچھ بچا لیا، سب کچھ بچا لیا. عزیزوں، تو ہم ناصر ہیں، ناصر ہیں، ناصر ہیں. نصرت کا وعدہ، نصرت کا وعدہ ہم کو کرنا چاہیے. مولا میں حاضر ہوں آپ کی خدمت کے لیے. وعدہ ہم کو کرنا چاہیے، ہم کو آگے بڑھنا چاہیے. ہم کو امام کے مقصد اور امام کو ہدف کو بچانا چاہیے. جب تک آپ طے نہیں کریں گے، جب تک ایک ناصر کی حیثیت سے آپ اٹھیں گے نہیں، تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. جب تک آپ ایک ذمہ دار نہیں بنیں گے، تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ فرض شناس بنیے، آپ ذمہ دار بنیے، آپ ناصر بنیے. سب یہیں سے بنتے ہیں. جس دن یہاں سے آپ بن گئے، اس دن پھر جس دن ذمہ دار بن جائیں گے عزیزو، جس دن ذمہ دار بن جائیں گے، ساری مجبوریاں ختم ہو جائیں گی، ہتکڑیاں کٹ جائیں گی، بیڑیاں کٹ جائیں گی، زنجیریں کٹ جائیں گی، توق کٹ جائیں گے، سب کٹ جائیں گے، آپ آزاد ہو جائیں گے. جس دن آپ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ لیں گے. آپ کو معلوم ہے شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن زینب کو بلایا اور بلانے کے بعد کہتے ہیں، اے بہن زینب، کل میں شہید کر دیا جاؤں گا. اے بہن زینب، کل میں شہید کر دیا جاؤں گا. دیکھیں عزیزو، روئیے
گریا کریے، لیکن اس مجلس کا جو بھی حصہ ہو، چاہے فضائل ہو چاہے مصائب ہو، ہر ایک کے اوپر غور کرنا ہے، ہر ایک کے اوپر فکر کرنا ہے، اور یہی فکر آپ کو جہنم سے جنت میں لے کے جائے گی۔ حر کی صرف ایک فکر تھی، جب خیموں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی اور حر کے کانوں سے ٹکرائی، تو صرف ایک آواز نے حر کی زندگی کو بدل دیا۔ حر کی زندگی کو تبدیل کر دیا، صرف ایک آواز نے۔ امام حسین علیہ السلام نے بہن زینب سے کیا کہا؟ اے بہن، کل میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جیسے بھائی نے خبر شہادت سنائی، ویسے بی بی بے ہوش ہو گئی۔ اجرکم اللہ۔ جیسے بھائی نے خبر شہادت سنائی، ویسے بی بی زینب گری اور بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب غش سے افاقہ ہوا، بھائی نے بہن سے کہا ایک ایک جملے کے اوپر توجہ کیجئے اور فکر کیجئے، اور اگر آج ہماری ویسی زندگی ہے تو اس زندگی سے باہر آئیے۔ اگر مجلسوں ہی میں عہد کر کے اور قسم کھا کے اٹھ گئے تو پھر اپنی زندگیاں تبدیل کر سکتے ہیں۔ جب غش سے افاقہ ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا اے بہن زینب، اے بہن زینب، ابھی تم نے صرف میری خبر شہادت سنی، بے ہوش ہو گئی۔ اے بہن زینب، تمہارا حال اس وقت کیا ہوگا جب میں شہید کیا جاؤں گا؟ اے بی بی، تمہارا حال اس وقت کیا ہوگا جب خیمے جلائے جائیں گے؟ اے بی بی، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب سکینہ کے رخسار پر تماچے لگائے جائیں گے، کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں گے؟ اجرکم اللہ۔ بی بی، تمہارا حال اس وقت کیا ہوگا؟ اور اے بہن زینب، اے بہن زینب، اگر یہی حال تمہارا رہا تو کربلا کے بعد کی جو تمہارے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو کیسے برداشت کرو گی؟ یہ جو بے ہوش ہو جا رہی، اگر کربلا کے بعد بھی ایسی اگر بے ہوش ہوتی رہی تو پھر اس دین کا کیا ہوگا؟ اس اسلام کا کیا ہوگا؟ میری قربانی کا کیا ہوگا؟ جب بھائی نے بہن سے یہ جملہ کہا، اے بہن، اگر اسی طریقے سے بے ہوش ہوتی رہی تو میرے بعد کیا ہوگا؟ جناب زینب نے اسی وقت عہد کیا، اسی وقت قسم کھائی، اے بھیا، آج تو یہ زینب بے ہوش ہو گئی، اب اس کے بعد بے ہوش نہیں ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ آج تو یہ زینب بے ہوش ہو گئی، مگر اب اس کے بعد زینب بے ہوش نہیں ہوگی۔ بی بی زینب نے عہد کیا کہ واقعاً اگر ایسے ہی بے ہوش ہوتے رہیں گے تو پھر اسلام کا کیا ہوگا؟ دین کا کیا ہوگا؟ آج واقعاً اگر ہم بے ہوشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم عہد کریں، اگر ہم ایسی بے ہوشی کی زندگی بسر کرتے رہے تو ہماری زندگی کا کیا ہوگا؟ ہمارے خاندان کا کیا ہوگا؟ ہمارے قبیلے کا کیا ہوگا؟ ہمارے سماج کا کیا ہوگا؟ ہمارے معاشرے کا کیا ہوگا؟ ہمارے شہر کا کیا ہوگا؟ انسان سوچے، انسان فکر کرے۔ تاریخ کہتی ہے، شہید مطارق لکھتے ہیں کہ شب عاشور کے بعد پھر زینب کبھی بے ہوش نہیں ہوئی۔ پھر زینب کبھی بے ہوش نہیں ہوئی۔ کیوں بے ہوش نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ ان کو اپنی ذمہ داری معلوم ہو گئی تھی، ان کو اپنا فرض معلوم ہو گیا تھا کہ انہیں کربلا کے بعد کرنا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بی بی بے ہوش نہیں ہوئی۔ کربلا کے بعد نہ جانے کتنے مصائب اس بی بی کے اوپر
بھی اپنا فرض معلوم ہو گیا، وہ بھی کربلا کے بعد کسی طرح کے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، اپنے فرض کو بخوبی نبھایا۔ عزیزو یہ تو بڑوں کی بات تھی، بڑوں کو آپ جانے دیجئے۔ کربلا کے میدان میں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک آنے والی چھوٹی سی بچی سکینہ جو 4 سال کی تھی، اسے بھی اپنا فرض معلوم تھا، اسے بھی اپنی ذمہ داری معلوم تھی۔ کربلا سے لے کے شام کا تمام مناظر گزر گئے، مگر بی بی نے کبھی اف تک نہ کیا، کبھی کوئی شکایت نہ کی گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بی بی زندان میں شہید تو ہو گئی۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ عزیزو آج کی یہ تاریخ 10 صفر کی بڑی قیامت کی تاریخ تھی۔ حسین کی چہیتی بیٹی سکینہ اس دنیا سے گزر گئی، اس دنیا سے چلی گئی، جس سکینہ کا نام ہی اسی لیے سکینہ رکھا تھا کہ حسین کو بڑا سکون ملتا تھا، حسین کو بہت اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ وہ بچی آج زندان شام میں دم توڑ گئی۔ کیسے دم توڑی؟ اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، بچی اٹھی، گریہ کرنے لگی، امام کا سر بھیجا گیا، سر حسین آیا، بچی نے منہ پہ منہ رکھا، اے بابا، ارے آپ تو شہید ہو گئے، مگر آپ کے بعد یہ بچی نہ جانے کتنی مصیبتیں برداشت کرتی رہی۔ بچی روتی روتی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جناب زینب قریب آئیں، کیا دیکھا کہ بچی اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس بچی دنیا میں یہ بچی نہیں رہی۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جب زندان شام میں شام کے وقت بیٹھ کے آسمان کی طرف دیکھتی تھی، پرندے اڑتے ہوئے اپنے گھروں کو جاتے تھے تو یہی کہتے، پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ پھوپھی کیا جواب دیتی تھی؟ یہ بیٹی یہ پرندے اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔